بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے فضائل، مسائل، اور آخر میں ہم بات کریں گے اس رات کے اوراد، وظائف اور نوافل کے بارے میں۔ ہم اپنے تمام نئے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الدخان کی پہلی 6 آیات وہ شب برات کے حوالہ سے ہیں، اور اسے لیلۃ البراءہ، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس رات کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے وسیع رزق عطا فرما دوں، اور ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کے غموں کو، اس کی مصائب و آلام کو دور کر دوں۔ الغرض بندوں کی تمام حاجات کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شب برات کا خصوصاً اہتمام فرماتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، شعبان کی درمیانی شب یعنی شب برات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے بستر سے نکل گئے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں۔ میں گھر میں آپ کو تلاش کرنے لگی تو میرے پاؤں آپ کے مبارک قدموں پر پڑے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ مجھے یاد ہے آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم و جان تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری کامل ثنا وہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرمائی۔ سیدہ عائشہ مزید فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسلسل عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور کثرت عبادت سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا تھا۔ میں آپ کے پاؤں مل رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے تو اپنے آپ کو تھکا دیا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے ہی مغفرت کلی کی یقینی نوید سنا رکھی ہے، تو آپ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہیں معلوم ہے آج کی رات میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، حضور بتائیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس رات کو آنے والے سال کے دوران جتنے بچوں کی ولادت ہونا ہوتی ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال آنے والے سال میں جتنے لوگوں نے وفات پانا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں،
اور یہ وہ رات ہے شب برات جس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا آنے والے سال کا رزق لکھا جاتا ہے۔ اے عائشہ، اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کس قدر عجز اور انکساری کا اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اے بندو، کبھی بھی اپنی عبادات پر، اپنے تقوی پر، اپنی بندگی پر کبھی بھی تکبر، غرور کا اظہار نہ کرنا، اور شب برات کو اہل ایمان کے قبور پر جانا اور ایصال ثواب کرنا ایک بڑا احسن عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میں نے ابتدائی اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، اب تم جایا کرو، کیونکہ اس دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں، اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا اور اسے صدقہ کہا، بھلائی کی بات کہی۔ لیکن اس رات میں جہاں ایصال ثواب کرنا یہ ایک آسن عمل ہے، ہمارے اس خطے میں شب برات کے موقع پر آتش بازی اور کھلونوں سے بچے کھیلتے ہیں۔ یہ چیزیں اس رات ناجائز اور کم از کم مکروہ تحریمی ہیں۔ آتش بازی اور اس طرح کی خرافات کا شب برات کے حوالہ سے کوئی ایسا عمل شرعی طور پر نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے نوافل اور اوراد کے اعتبار سے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ پہلے 2 رکعت نفل ہم عمر میں برکت کے لیے پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 نفل ہم بلاؤں، مصائب اور آلام سے نجات کے لیے پڑھیں گے، اور آخر میں ہم 2 رکعت نفل محتاجی سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے پڑھیں گے، اور اس کے بعد 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہم تلاوت کریں گے، 1 بار سورہ یاسین پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں ہماری برکتیں عطا فرمائے گا اور بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی محتاجی کے دروازوں کو ہم پر بند فرما دے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے اگر بات کروں تو سورۃ الدخان جو 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی 70 حاجات دنیا کی 70 حاجات کو اس بندہ کے لیے پورا فرما دے گا۔ اس کی 70 حاجات اللہ تبارک و تعالی کی ذات پوری فرمائے گی سورہ دخان جو 7 مرتبہ تلاوت کرے گا۔ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے، اور جو اس کی تلاوت کرے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی 70 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور اسی طرح تلاوت میں اگر آپ کو بتاؤں تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھنا، سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنا اس رات میں، یہ بھی بات بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ آخر میں پھر اس بات کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمانی دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو مغفرت طلب کرے گا اسے بخش دوں گا، جو رزق طلب کرے گا اسے وسیع برکتوں والا رزق عطا فرما دوں گا، اور جو مصائب اور آلام کی حاجت کو لے کر آج میرے در پر آیا ہے اس کے مصائب اور آلام کو اس سے دور فرما دوں گا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس شب کی تمام برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔